ہمارے صحافیوں کو اٹھایا جاتا ہے تو جو بھی اٹھایا جاتا ہے وہ جب وہ ریلیز ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے ناردرن ایریاز کی سیر پہ لے گئے تھے. تو وائی ڈونٹ وی ہیو دا کریج ٹو نیم نیمز؟ آپ میں یہ کریج کیوں نہیں پیدا ہوا کہ آپ بتاتے کہ آپ کے ابڈکٹرز کون تھے، آپ کے ٹورمنٹرز کون تھے، کن لوگوں نے آپ کو اٹھایا، کہاں رکھا گیا؟ جو بھی اٹھایا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے ناردرن ایریاز میں لے جایا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو ہمیں کون سے پریشرز ہیں اور کب ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وی ہیو ٹو کریج ٹو نیم دا نیمز؟ تھینک یو فار دس کویشچن. یہ ضرور شمالی علاقہ جات کی بات بھی ہمارے ایک ساتھی نے کی تھی، مگر میں نے جہاں تک میری اپنی ذات کا تعلق ہے، امیجیٹلی when I was recovered اور واپس آیا تو میں نے ایک پورا ویڈیو لاگ بھی کیا تھا اس میں، اور ایز اے جرنلسٹ، ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ میں نے اس میں مکمل بات بھی کر دی تھی. اور اس کے بعد میں نے ایک مجسٹریٹ کے سامنے بیان بھی پورا ریکارڈ کرایا، وہ بھی پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے. اور یہ صرف اس دن کے واقعے کی بات نہیں ہے، پچھلے 25-26 سال سے جو میں کورٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں، صحافت کر رہا ہوں، اس دوران جتنے بھی میرے ساتھ واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کے اندر جہاں جہاں ISI کا ذکر آیا ہے وہاں پہ باقاعدہ اس کو مینشن بھی کیا ہے، اور یہ مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کا حصہ ہے. بلکہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم نے ایک سماعت میں باقاعدہ جنرل باجوہ نے جو ایک انٹرویو دیا تھا کسی صحافی کو، شاید میں اطلاع صاحب کو، اس کا بھی ذکر ہوا، اور انہوں نے جو باتیں جنرل فیض کے حوالے سے کی تھی ان کا بھی ذکر ہوا ہے. تو نام تو آ رہے ہیں اور سب کو پتہ بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ کس حد تک معاملات کو آگے لے جا سکتی ہے. ایک جو وکٹم ہے اس کو جسٹس ملنا چاہیے، اس کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ وکٹم بلیمنگ کو چھوڑ کے جو پرپیٹریٹر ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. اور اس میں میں نے جیسے پہلے سجیسٹ کیا کہ جو کورٹس ہیں، جو وکلا ہیں، جو پاکستان بار کونسل ہے، اگر وہ جرنلسٹ کے ساتھ مل کے ایک ایسا پلیٹ فارم دوبارہ ریوائیو کرتی ہے جیسا کہ جرنلسٹ ڈیفنس کونسل تھا، جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی، تو آئی ایم شیور کہ یہ چیزیں پھر ایگزیکٹلی نام تک بھی جائیں گی. اور آپ نے دیکھا حامد میر صاحب پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں نام آیا تھا نا، اس میں ساری دنیا کے سامنے نام چلا، مگر اس نام کے چلنے کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. سپریم کورٹ کے 3 ججز بیٹھ گئے، جس میں ایک جسٹس انور ضعید جمالی تھے اس بینچ کے ہیڈ، میں اس میں بطور وٹنس پیش ہوا، سلیم شہزاد کے کیس میں بطور وٹنس پیش ہوا. وہاں پہ میں نے کیا کہا، جو سلیم شہزاد کی رپورٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جو سامنے آئی، اور جو حامد میر کی جو رپورٹ ہے مبینہ طور پہ وہ جو لیک ہوئی اس میں بھی دیکھ لیں، میرا بیان باقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کون اس میں انوالو ہے. یہ بات نہیں ہے کہ نام کوئی نہیں لیتا، نام سب لیتے ہیں، لیکن پھر جو ہمارے ججز حضرات ہیں معاملہ وہ آگے پھر اس سے نہیں چلتا.